حضرت معاویہ یجلہ ویکرمہ ویعذبہ، آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے حسن حسین کی۔ ایک دفعہ انہوں نے 10,000 درہم بھیجے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ تو حضور کی اولاد پہ لگتی نہیں نا۔ اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ 10,000 درہم جو ہے حضرت کو ہدیہ بھی پہنچاؤ، اور وہاں ایک دن رہ جانا، دیکھنا کہ حضرت حسین کیا کرتے ہیں، حسن کیا کرتے ہیں۔ جب آ گئے تو دونوں بھائی وہیں مسجد میں بیٹھ گئے، پیسے آگے رکھ لیے اور سب کو بلاتے گئے، اس غریب کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، مغرب تک سارے پیسے ختم۔ 10,000 درہم خیرات کر دیے۔ وہ آدمی واپس گیا، اس سے پوچھا حضرت معاویہ نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ دونوں بھائی بیٹھ گئے، خیرات کرتے رہے اور مغرب تک تو سارے پیسے ہی ختم ہو گئے، ان کے لیے خود تو 1 درہم بھی نہیں بچا۔ اور فرمایا مجھے یہی امید تھی، یہ آل رسول ہیں، یہ نواسہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ ابن علی المرتضیٰ ہیں، میرے فاطمہ بطن فاطمہ الزہرا ہیں، یہ سخی نہیں ہوں گے تو دنیا میں اور کون سخی ہوگا؟ حضرت معاویہ نے مزید 10,000 درہم بھیجے اور ساتھ خط لکھا کہ حضرت اتنا بھی اسراف نہ کیا جائے کہ ایک دن میں 10,000 ختم۔ حضرت حسین نے ان کو جواب لکھا کہ معاویہ یہ اسراف وہ ہوتا ہے جو گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے، جو اللہ کے کام میں خرچ ہو وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ تو انفاق ہوتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اسراف ہے؟ اسراف تو وہ ہے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف خرچ کیا جائے، اللہ رسول کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ کیا اسراف ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا عمر بھی اتنی تکریم کرتے تھے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے جب آپ نے حصے کیے تو اصحاب بدر کے لیے 5,000 5,000 رکھے، تو حسن حسین کے لیے بھی 5,000 رکھے، یعنی آپ کو بھی وہی حصہ دیا جو سب سے بڑے صحابہ کو دیا گیا۔ اتنی تکریم کرتے تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور حضور پاک تو ہمیشہ فرماتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، انقلاب زمانہ ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت البقیع میں دفن ہوئے اور مدینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ بعض لوگوں نے روایات میں لکھا ہے، لیکن اللہ عالم، چونکہ روایات کا اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کو بھی زہر دی گئی تھی، خوارج نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کھانے میں زہر پلوائی اور حضرت اسی زہر سے شہید ہوئے۔ خدا کی شان ہے نا جی کہ حضور پاک کا پر بھی زہر کا اثر ہوا، حسین پر بھی زہر کا اثر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسین سے کہا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے خلافت کا شوق ہی نہیں ہے۔ اب میں حضرت معاویہ سے کہوں کہ خلافت واپس کر دو، مجھے جب خواہش ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، میں خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا، میں یہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت حسن زار سے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے
10 محرم کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اور آپ بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے، اظہار حق کے لیے اور خلافت حقہ کے لیے ڈٹ گئے، لیکن کسی کے ہاتھ میں بیعت کرنا قبول نہیں فرمایا۔ رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔